بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ سوچئے اگر آج رات آپ کے نامہ اعمال پر ایک نئی لائن لکھی جائے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس شخص نے اس مہینے کو بھی ویسے ہی گزار دیا جیسے کہ باقی مہینے گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے 12 مہینوں میں صرف 4 مہینوں کو حرمت والا کیوں قرار دیا؟ کیوں ان مہینوں میں نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں؟ کیوں ان مہینوں میں گناہوں کی سزا بھی زیادہ سخت بتائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، تو ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اور انہی عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے رجب المرجب، وہ مہینہ جسے احادیث میں شہر اللہ یعنی کہ اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم علماء نے نیکی کی رغبت کے طور پر لیا ہے۔ لیکن آج رجب کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ چوک میں لگے بڑے بڑے پوسٹر، 27 رجب کے جلوس، معراج کی مخصوص راتیں، رجب کے مخصوص نفل، رجب کے مخصوص روزے، چلہ کشی اور طرح طرح کی بدعات، جنہیں لوگ دین سمجھ کر کرتے آ رہے ہیں۔ کاش ایک لمحے کو رک کر سوچ لیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب کو کیسے گزارا، تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مہینے سے کیا سیکھا، ائمہ اربع اس رجب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور قرآن ہمیں اس مہینے کے متعلق کیا سکھاتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ رجب کے بارے میں مشہور 90% باتیں یا تو ضعیف ہیں یا من گھڑت یا پھر عوامی روایات۔ لیکن سچ کیا ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہم سے رجب میں کیا چاہتے ہیں؟ کیا رجب میں کوئی خاص روزہ ہے؟ کیا رجب کی 27 تاریخ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے؟ کیا رجب میں 70 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے؟ کیا رجب کے پہلے جمعہ کو غسل کا ثواب ہے؟ کیا رجب کے پہلے عشرے کے نوافل مسنون ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا واقعی رجب کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں رجب المرجب کے ہر پہلو کو قرآن، حدیث، ائمہ کرام اور مفسرین کی زبان سے سمجھیں گے۔ ضعیف روایات کی نشاندہی بھی ہوگی اور آپ کو اصل، خالص، شفاف اور سنت والا رجب بھی دکھایا جائے گا۔ یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو کے طور پر نہیں لینا آپ نے، بلکہ رجب کو اس کے اصل روح کے ساتھ گزارنے کی آپ کو دعوت ہے۔ اگر آپ نے یہ باتیں اپنے دل میں سمیٹ لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ رجب آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی قسمت بدل دے اور آپ کا آخرت کا سفر بدل دے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں رجب المرجب کی حقیقت، اسی روشنی میں جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا۔ رجب کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی اس واضح آیت کو محسوس کرنا پڑتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سال کے پورے مہینوں کو ایک ترتیب میں رکھا اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ سورہ توبہ کی آیت 36 ہمیں بتاتی ہے کہ یہ 4 مہینے عام مہینوں جیسے نہیں، بلکہ ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک خاص ہے۔ انہی مہینوں میں رجب بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی تو رجب کا نام نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ وہ رجب مضر جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس نام کی صراحت اس بات کا ثبوت ہے کہ رجب کی حرمت کسی قوم یا کسی زمانے کی ایجاد نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہمیت عطا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حرمت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال ممنوع تھا، اور ان مہینوں میں گناہوں کی سنگینی عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ امام طبری اور ابن کثیر جیسے بڑے مفسرین وضاحت کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور برائیاں انسان پر زیادہ بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ امام قرطبی اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ عرب زمانے جاہلیت میں بھی رجب کا احترام کرتے تھے، اور اسلام نے اس احترام کی اصل کو برقرار رکھا، مگر ساتھ ہی اس بات کی سختی سے تاکید کی کہ اس مہینے میں نئی عبادات ایجاد نہ کی جائیں۔ ائمہ اربع کا اتفاق بھی اسی بات پر ہے کہ رجب کی حرمت تو مسلم ہے، مگر اس میں کوئی خاص نفل، مخصوص عبادت یا مقرر رات اور دن ثابت نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رجب میں عام نیکیاں ہی زیادہ اجر رکھتی ہیں، لیکن کوئی ایسی عبادت نہیں جو رجب میں خاص ہو۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل واضح طور پر فرماتے ہیں کہ رجب سے متعلق زیادہ تر منفرد روایات یا تو ضعیف ہیں یا موضوع کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی، اسی لیے اس میں تخصیص کرنا درست نہیں۔
اس احتیاط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایسی چیزوں کو سنت نہ سمجھ لیں جو اصل میں دین سے ثابت ہی نہیں۔ صحابہ اور تابعین کے عمل پر نظر ڈالیں تو تصویر مزید واضح ہونے لگتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں پیدا ہونے والی بدعات کو دیکھ کر سخت ناراضی کا اظہار کرتے تھے اور امت کو جاہلیت جیسی رسومات سے بچنے کی ہدایت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں کوئی اضافی نوافل نہیں پڑھتے تھے بلکہ عام دنوں کی طرح ہی عبادت کرتے تھے۔ تابعی عطا بن ابی رباح بھی یہی وضاحت کرتے ہیں کہ رجب کی نہ کوئی مخصوص رات ثابت ہے اور نہ ہی کوئی خاص دن یا روزہ۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ رجب کی اصل فضیلت موجود ہے، مگر وہ فضیلت ویسی نہیں جیسی وقت کے ساتھ لوگوں نے بنا لی ہے۔ مشہور فضائل پر جب تحقیق کی جاتی ہے تو حقیقت کئی غلط فہمیوں کو دور کر دیتی ہے۔ مثلا یہ بات کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یا رجب کے روزے 70 سال کی عبادت کے برابر ہیں، یا رجب کی پہلی جمعرات کے مخصوص نوافل، یہ تمام روایات ضعیف یا موضوع قرار دی جا چکی ہیں۔ معتبر محدثین جیسے کہ ابن جوزی، ابن حجر اور شیخ البانی نے ان بیانات کو واضح طور پر غلط قرار دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ رجب کی فضیلت کا انکار کیا جائے، بلکہ یہ سمجھایا جائے کہ فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر مبالغہ آمیز اور غیر مستند روایات پر دین کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ آخر میں رجب کی اصل فضیلت 3 باتوں میں سمٹ کر آتی ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں کیے جانے والے گناہ زیادہ سخت شمار ہوتے ہیں اور عام نیکیاں بھی انسان کے نامہ اعمال میں زیادہ وزن کے ساتھ لکھی جاتی ہیں۔ اسلام نے رجب کے احترام کو برقرار رکھا ہے، مگر اس کے بارے میں مبالغہ اور غیر ثابت عبادات کو دین کا حصہ نہیں بننے دیا۔ یہی رجب المرجب کی حقیقی اور متوازن فضیلت ہے، جس میں روح کی گہرائی بھی ہے اور دین کی اصل بھی۔ رجب کا مہینہ جتنا محترم ہے، اتنا ہی اس کے بارے میں غلط باتیں بھی وقت کے ساتھ پھیلتی چلی گئیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس گھڑی ہوئی روایات اور خود ساختہ عبادات نے اصل دین کو دھندلا کر دیا۔ اسلام کی خوبصورتی ہمیشہ سچائی میں ہے۔ جس چیز کی دلیل ہو وہ دین ہے، اور جس کا کوئی ثبوت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اور رجب کے بارے میں سب سے بڑی آزمائش یہی رہی ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کارنامے تراش کر دین سمجھ لیا۔ رجب کے متعلق سب سے زیادہ مشہور لیکن سب سے زیادہ جھوٹی روایت وہ ہے جس میں کہا جاتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ روایت سننے میں کتنی میٹھی لگتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ محدثین نے اسے موضوع یعنی کہ مکمل من گھڑت قرار دیا ہے۔ ابن جوزی نے الموضوعات میں اسے واضح جھوٹ لکھا اور علامہ ذہبی نے بھی اسے جھوٹی روایتوں میں شمار کیا۔ دین کے نام پر اتنی بڑی نسبت گھڑ دینا کبھی بھی ہلکی بات نہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور جملہ کہ رجب کے ایک روزے کا ثواب 70 سال کی عبادت جیسا ہے، عوام میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اکثر لوگ اسے اللہ کی بات سمجھ کر نقل کرتے ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تبین العجب میں اس روایت کو انتہائی ضعیف اور ناقابل قبول قرار دیا، یعنی یہ ایک ایسی بات ہے جس کا دین سے واقعی کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ یہ عام لوگوں کو جذباتی طور پر پسند آتی ہے، اس لیے یہ جھوٹی روایت صدیوں سے سفر کرتی چلی جا رہی ہے۔ رجب کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور بدعات میں سے ایک رجب کی پہلی جمعرات کی رات کے مخصوص نوافل بھی ہیں، جنہیں بعض علاقوں میں صلاۃ الرغائب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ نوافل نہ قرآن میں ہیں نہ کسی صحیح حدیث میں، بلکہ بڑے بڑے محدثین نے ان کو واضح گمراہی لکھا ہے۔ شیخ البانی نے اسے سلسلہ الضعیفہ میں جھوٹی روایتوں میں شامل کیا، جبکہ امام نووی جیسے معتبر عالم نے اپنی کتاب میں صاف لکھا کہ یہ نماز بدعت ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسی طرح کچھ علاقوں میں رجب کے شروع میں چاول کی نیاز یا مخصوص کھانے پکانے کو ثواب سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض لوگ رجب کی پہلی یا درمیانی تاریخوں کو اپنی عقیدوں کے مطابق خاص اہمیت دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رجب میں کوئی خاص دن یا رات ثابت نہیں، اور نہ کسی قسم کی نیاز، کھانا یا خاص ذکر و وظیفہ دین کا حصہ ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کی، اسے عبادت سمجھ کر کرنے سے ثواب نہیں بلکہ بدعت ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رجب کے بارے میں سب سے بڑی غلط بات یہ بھی مشہور ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 27 تاریخ کو ہوئی،
عوام میں اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بات پھیلی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ معراج کی تاریخ پر علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور اکثر محققین نے لکھا ہے کہ معراج کی کوئی قطعی تاریخ موجود نہیں۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن حزم اور امام نووی نے وضاحت کی ہے کہ معراج کی تاریخ کا رجب سے ثابت ہونا کہیں موجود نہیں، اس لیے 27 رجب کو لازمی معراج النبی کہنا ایک غلط نسبت ہے، اور اس کے نام پر عبادات ایجاد کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ایک اور مشہور مگر بے بنیاد خیال یہ بھی ہے کہ رجب میں قبرستانوں پر خاص حاضری دینے یا مخصوص فاتحہ خوانی کرنے سے کوئی اضافی ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے قبروں کی زیارت عام دنوں میں مسنون رکھی ہے، مگر رجب سے اس کو مخصوص کرنا نہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل میں ہے، نہ ہی سنت میں۔ دین کی اصل خوبصورتی جذبات نہیں، دلیل ہے۔ جب دلیل موجود نہ ہو وہاں نیکی کا دروازہ خود بند ہو جاتا ہے۔ رجب کے حوالے سے یہ بات بھی پھیلائی جاتی ہے کہ اس مہینے کا کوئی مخصوص غسل، توبہ کا کوئی مخصوص طریقہ، کوئی خاص دعا یا کوئی مخصوص ذکر ہے جو صرف رجب میں پڑھا جائے، مگر فقہاء اسلام کا اجماع ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں۔ عبادات کا تعلق تاریخوں سے نہیں بلکہ دلوں کی سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع سے ہوتا ہے۔ رجب کی حرمت اپنی جگہ، لیکن فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود سے نئی نیکی ایجاد کر لیں۔ رجب کے بارے میں غلط روایات اور بدعات کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ لوگ اصل دین سے غافل ہو کر ایسی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گناہوں سے بچنے اور عام نیکیوں پر توجہ دینے کی بجائے وہ مخصوص رسومات، نوافل اور روایات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جو نہ صرف سنت کے خلاف ہیں بلکہ کبھی کبھی نیکی کے نام پر گناہ بھی بن جاتی ہیں۔ رجب کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دین جذبات سے نہیں چلتا بلکہ صرف قرآن، حدیث، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل اور مفسرین اور ائمہ کے علم سے چلتا ہے۔ جس چیز کی اصل ہو وہ عبادت ہے، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو وہ بدعت ہے۔ رجب کی اصل فضیلت اپنی جگہ روشن ہے، مگر بدعات کے اندھیرے اس روشنی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم رجب کو اسی طرح سمجھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور اسی طرح گزاریں جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا، خالص، پاکیزہ اور سنت کے نور میں۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اکثر لوگ دو راستوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ روایات ہیں جنہوں نے حقیقت سے زیادہ جذبات کو جنم دیا، اور دوسری طرف وہ تعلیمات ہیں جو سادگی، پاکیزی اور اعتدال پر قائم ہیں۔ دین ہمیشہ دوسری طرف رہنمائی کرتا ہے، جہاں عبادت کا تعلق دلیل سے ہوتا ہے اور نیت کا تعلق اخلاص سے۔ رجب کی اصل فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی حالت بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ کسی مخصوص عمل کے ساتھ نہیں آیا، لیکن اس نے دل کے اندر ایک خاص احساس ضرور جگایا ہے، احساس احتساب، احساس خشیت اور احساس واپسی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ رجب اپنے اندر وہ نرمی رکھتا ہے جو انسان کو رمضان کی تیاری کے لیے حشاش بشاش بناتی ہے۔ رجب میں سب سے پہلا مسنون عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عام گناہوں سے زیادہ بچائے۔ فقہاء اسلام کا کہنا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں غلطی بھی عام دنوں کی غلطی جیسی نہیں ہوتی، اس لیے زبان سے نکلنے والے جملوں، دل میں پلنے والی قدورتوں اور ہاتھ سے ہونے والے ظلم کے معاملے میں انسان کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ نرمی اختیار کرنا، غصے سے بچنا اور دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق رکھنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو کسی خاص تاریخ سے وابستہ نہیں بلکہ ایمان کی شہرگ ہیں۔ اسی طرح رجب کی ایک نرم سی حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے۔ اگرچہ رجب میں کوئی خاص دعائیں ثابت نہیں، مگر توبہ ہمیشہ دروازہ کھلا رکھتی ہے۔ اس مہینے میں سچی توبہ کرنا، گناہوں پر سوز کے ساتھ معافی مانگنا اور آنے والے مہینوں میں اپنی زندگی کو زیادہ پاکیزہ بنانے کا عزم کرنا دل کو وہ طاقت دیتا ہے جو شاید سال بھر میں نہیں مل پاتی۔ نوافل کا تعلق بھی اسی اعتدال سے ہے۔ رجب میں کوئی مخصوص نماز تو نہیں، مگر عام نوافل پڑھنا، تہجد کا اہتمام کرنا اور اپنی باقی عبادات کو مضبوط کرنا عین سنت کے موافق ہے، بشرطے کہ اسے رجب کے ساتھ خاص نہ کیا جائے۔ عبادت کو پابندی کی شکل دینا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں شامل نہیں رہا۔ نفل عبادت پریشانی کو دور کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور یہ فائدہ ہر مہینے کی عبادت میں ہے، رجب کے ساتھ خاص نہیں۔
روزے کے بارے میں بھی ایک اعتدال کی راہ ہے۔ اگر کوئی شخص عادتاً نفلی روزے رکھتا ہے جیسے سوموار، جمعرات یا ایام بیض، تو رجب میں بھی یہ معمول قائم رکھ سکتا ہے، لیکن روزوں کو رجب کا خاص عمل سمجھ کر کرنا درست نہیں۔ عبادتیں جب عادت اور نیت کے ساتھ کی جائیں تو وہ اخلاص کا رنگ رکھتی ہیں، لیکن جب ان میں خود ساختہ فضیلت شامل کی جاتی ہے تو وہ سنت سے دور ہو جاتی ہیں۔ صدقہ و خیرات بھی اس مہینے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، نہ اس لیے کہ رجب ہے، بلکہ اس لیے کہ انسان جب دل کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ رجب کے نرمی والے موسم میں صدقہ انسان کے دل میں روشنی جلاتا ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا یا کسی پریشان حال کو سہارا دینا، یہ وہ بہترین اعمال ہیں جو ہر مہینے کی طرح رجب میں بھی باعث خیر ہیں۔ رجب کے بارے میں ایک اور غلط روش یہ ہے کہ کچھ لوگ اس مہینے کو عبادت کے لیے تو خاص سمجھ لیتے ہیں مگر معاملات میں سختی برتتے ہیں، حالانکہ عبادت کا اصل حسن معاملات میں بھی جھلکتا ہے۔ رزق میں حلال کو ترجیح دینا، تجارت میں دیانت اور رشتوں میں انصاف، یہ وہ سنتیں ہیں جو رجب کی روح سے سب سے زیادہ مطابقت رکھتی ہیں۔ انسان جب عبادت اور معاملے دونوں کو درست کرتا ہے تو زندگی میں برکت خود آتی ہے۔ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ رجب میں کیا کرنا چاہیے، وہاں یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ عبادتیں ہیں جو خاص طور پر رجب کے نام سے مشہور ہیں، چاہے وہ کسی مخصوص رات کی فضیلت ہو، مخصوص دعاؤں کا اہتمام ہو یا اپنی طرف سے بنائے گئے نوافل۔ اسی طرح من گھڑت روایات پر عمل کرنا، انہیں شیئر کرنا یا آگے پھیلانا بھی ایسا عمل ہے جس سے علماء نے سختی سے منع کیا ہے۔ دین دلیل کا نام ہے، داستانوں کا نہیں۔ آخر میں رجب کا ایک باطنی عمل بھی ہے۔ انسان اپنے دل کو صاف کرے، حسد، بغض، غرور اور کینہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ رجب کی روحانی نرمی انسان کو موقع دیتی ہے کہ یہ سارے زہر باہر نکال دے، اپنے دل کو ہلکا کرے، سینے کو کشادہ کرے اور اللہ کے حضور جھکے۔ یہی وہ روشنی ہے جو انسان کو رمضان تک ایمان کی تازگی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ رجب ہمیں زیادہ عبادت کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ رجب ہمیں سچی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جو عبادت سنت سے ہو، دلیل سے ہو اور دل کی سچائی سے ہو، بس وہی اللہ کو پسند ہے۔ رجب کے یہ لمحے ایسے لمحے ہیں جن میں انسان کا دل خود بخود لرزنے لگتا ہے۔ ایک طرف گناہوں کا بوجھ ہے تو دوسری طرف آنے والے مہینوں میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ انسان جب اپنی اندرونی دنیا میں جھانکتا ہے تو ایک سوال بار بار تڑپ کر دل پر دستک دیتا ہے، آخر میں اللہ کے سامنے کس حالت میں کھڑا ہوں گا؟ رجب گزر جاتا ہے، شعبان آ جاتا ہے اور کچھ لوگ اسی غفلت میں رہتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے میں پہلی بار سچ میں جاگتے ہیں۔ ایک ڈر انہیں پوری رات جگاتا ہے، ایک امید انہیں سجدوں میں گرا دیتی ہے اور ایک خوف، وہ خوف کہ کہیں رب ہم سے منہ نہ پھیر لے۔ رجب کا پیغام یہی ہے، یہ مہینہ چابی ہے، یعنی دل کے تالے کھولنے کی چابی۔ لیکن افسوس، کتنے لوگ اس چابی کو ہاتھ میں لے کر بھی بند دروازہ نہیں کھولتے۔ رجب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، وہ مہینہ جس کے لیے جنت خود خوشبو لپیٹ کر تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اس رمضان کا مہمان واقعی ہم ہوں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام تو زمین کی فہرست میں ہو مگر آسمان کی فہرست سے کاٹا جا چکا ہو۔ کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری رجب ہو، کیا پتہ یہ مہینہ وہ ہو جہاں سے ہمارا نام یا تو بلند ہونے والا ہے یا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے میں اپنا حساب خود کر لیتے ہیں اور کچھ قبر پر جا کر یاد کرتے ہیں کہ ایک رجب ایسا بھی تھا جس میں واپسی ممکن تھی۔ یہ مہینہ انسان کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے، جاگ جاؤ، وقت کم ہے اور سفر بہت لمبا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کیا لکھ رہے ہیں؟ دعا ہے کہ یہ رجب ہمارے لیے وہ موڑ بن جائے جہاں سے زندگی بدل جائے، گناہ مٹ جائیں، دل نرم ہو جائیں اور اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رجب میں توبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور اللہ نے ان کے لیے رمضان کے دروازے رحمت کے ساتھ کھول دیے۔ رجب کا آخری پیام یہی ہے، اگر آج اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اگلے 11 مہینوں میں زندگی آپ کا رخ نہیں بدلے گی، آپ خود اپنی زندگی کا رخ بدل دیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، رجب المرجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس مہینے کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ہر لمحے کو اپنے رب کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ سوچیں، یہ وہ لمحے ہیں جہاں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے،
یہ وہ دن ہے جب فرشتے ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جب ہمارے دل کی خاموش فریادیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ رجب کا پیغام صاف ہے، جاگ جاؤ، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ آج جو قدم اٹھا سکتے ہو وہ کل ممکن نہ ہو، آج جو دل نرم کر سکتے ہو وہ کل سخت ہو سکتا ہے۔ تو عہد کریں، ہم ہر بدعت سے دور رہیں گے، نیکیاں بڑھائیں گے، دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیں گے، اور ہر لمحہ ایسے جئیں گے کہ اللہ کی رضا ہمارے ہر عمل میں جھلکے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا یہ لمحہ کسی کے لیے زندگی بدل دے، آج کی یہ دعا کسی کے لیے جنت کا راستہ کھول دے، اور آج کا یہ عمل ہمیں بھی وہ مقام دلا دے جہاں اللہ خود خوش ہو کر ہمیں دیکھے۔ تو دیر کس بات کی؟ آج سے شروع کرو، ابھی سے اپنے رب کے لیے زندگی جیو، اور یاد رکھو یہ لمحے کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آج کی ان معلومات نے آپ کے علم میں اضافہ کیا، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا، تو آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل نجات ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو صرف ایک دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، اور اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے آپ کے نام لکھ دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبسکرائب۔